مسلمان کا یہ یقین تھا کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ حق ہے، سچ ہے، پک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تو جس نے قرآن مجید ہاتھ میں اٹھایا اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی اور الف لام میم کے بعد وہ جب پڑھنے لگا تو قرآن مجید نے خود کہا، اور میرے تلاوت کرنے والے پڑھنے والے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دل میں یقین کے ساتھ میری تلاوت نہ کرنا، کچا یقین رکھتے ہوئے میری تلاوت کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے آئین میں، جس کے قانون میں، جس کے احکام میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ وہ سب سے پہلے مطالبہ کرتا ہے، پہلے یقین کامل پیدا کر، اس کے بعد تلاوت کی طرف آنا، اور فرمایا ادب کرنا بھی سیکھ لے۔ لا یمسہ الا المطہرون، خبردار قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا۔ کیوں؟ اس لیے تنزیل من رب العالمین، یہ رب کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے، کسی آدمی کا کلام نہیں، کسی وزیر کا کلام نہیں، کسی بادشاہ کا کلام نہیں، یہ خدا بند ذوالجلال کا کلام ہے۔ اس کی کریمی کا کیا کہنا؟ ارے رمضان المبارک میں اتنی رحمت عامہ کا دریائے کرم بہایا گیا، فرمایا اے میرے بندے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام ہو جاتی تھی، اور رات سے صبح سے لے کر شام ہو جاتی تھی، اور شام سے صبح آ جایا کرتی تھی، لیکن صحابہ کرام اس قدر اللہ پاک سے مانگتے تھے، ان کی آنکھ کا مانگتے مانگتے آنسو خشک نہیں ہوا کرتا تھا۔ اور آڑے سے آڑے وقت میں، اور یقین اصل میں جب تک خدا کی ذات پہ یقین کامل نہ ہو، خدا کے کلام پہ یقین کامل کیسے آئے گا؟ اس کی ذات پہ یقین کامل پیدا ہونا یہ شرط ہے، لا بدی امر ہے۔ صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہ یقین کیا، مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں کی پرواہ نہ کی۔ تاریخ میں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کبھی کسی صحابی نے یہ گلہ کیا، یہ شکوہ کیا ہو کہ ایمان کی وجہ سے مجھ پہ مصیبتوں کے پہاڑ آ پڑے، میں نے بڑی غلطی کی ہے، ایمان قبول کر کے میں نے غلطی کی ہے۔ کوئی صحابی یہ نہیں کہتا، کبھی نہیں کسی نے، چاہے اس کی اپنی جان پہ پڑے، اور چاہے صحابہ کو اپنے بچوں کے قیمے اپنی آنکھوں سے دیکھنے پڑے، اور چاہے صحابہ کرام اور صحابیات نے اپنے بچوں کو پیاسے اور بھوک کے مارے اپنی گود میں اتنی زبان باہر نکال کر تڑپ کر ایڑیاں رگڑ کر مارتے تو دیکھا، پر صحابی نے کبھی اس بات کا اپنے زبان سے اقرار نہ کیا اور گلہ نہ کیا، شکوہ نہیں کیا کہ خدا پر ایمان لانے کی وجہ سے میرے بچے کا کیا حال بنا۔ آج وہ یقین نہیں، جنہیں وہ یقین ملا ان کے کچھ اور حالات۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، باپ بت گر نہیں بلکہ بت پرست ہے، بت بنانے والا ہے، بت پرست بھی ہے، بت پرست نہیں بلکہ بت گر ہے، بت بناتا ہے۔ عجیب تجارت نکال رکھی تھی خلیل اللہ کے باپ نے، والد نے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آزر کی عقل ماری گئی تھی، پتھروں کے خدا بناتا تھا۔ پتھر کے خدا بنانا مشکل ہے، کیا ہم نے اپنے آپ کو خدا نہیں بنایا ہوا؟ قرآن کہتا فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ ان لوگوں کو بھی دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ جو دل میں آ گیا، جو میرے پسند آئے وہ صحیح، اور جو میری سمجھ میں نہ آئے وہ غلط۔ قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بھی تو دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو، اپنی تمناؤں کو اور اپنی اغراض کو، اپنے مقاصد کو اپنا الہ بنایا ہو۔ آج ہم کب سوچتے ہیں کہ خدا کا فرمان کیا؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ میری غرض کہاں ہے، میرا فائدہ کیسے ہے۔ بس یہ فرق ہے صحابہ کے ایمان میرے اور آپ کے ایمان۔ صحابہ یہ کہتے تھے میری جان بچے یا نہ بچے، ایمان بچے۔ ہم کہتے ہیں کارخانہ لگے، بنگلہ بنے، کوٹھی تیار ہو، ایمان کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے۔ یہ فرق ہے ہم میں اور صحابہ کرام۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد بت بناتا ہے پتھر کے، اور ہم نے اپنے آپ کو بت بنایا ہوا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شرک کرتا ہے، اس کی عقل کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، دیوالیہ نکل جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ ٹوکرے میں پتھروں کی بت بنا کر کے رکھ دیتا، جا میرے بیٹے خداؤں کو بیچ کے آ، معبودوں کو بیچ کے آ۔ ابراہیم علیہ السلام بازار میں گلی میں نکلتے ہیں،
آواز لگاتے ہیں لوگوں لے لو خدا پر ہیں جھوٹے، خدا خریدنے والوں آؤ، جس نے خدا خریدنے ہو وہ آ جائے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جو کل دے کر آئے تھے بچے عورتیں آئی، انہوں نے کہا کل جو تو خدا دے گیا تھا اس کا تو کان نہیں ہے، ہمیں تبدیل کر دے۔ کل جو تجھ سے ہم نے خدا مول لیا تھا اس کی تو ٹانگ نہیں ہے، لنگڑا خدا ہمیں نہیں چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایسے خداؤں کی جو پتھروں کے بنائے ہوئے تھے ان کے ناک میں رسی ڈال کر نیچے گھسیٹ کر لاتے۔ باپ کہتا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ لینے والوں نے واپس کر دیے، مجھے ٹوکرے میں رکھتے ہوئے بھی شرم آئی۔ آئے ابراہیم تم کتنے خدا کو مانے ہوئے ہو، تم ہر رنگ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو کہ خدا کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، ارے کسی کو بسا کر اجاڑنے والا کوئی نہیں، آباد کو برباد کرنے والا کوئی نہیں، اور برباد کو آباد کرنے والا اس کی ذات کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ حرکتیں دیکھتا رہا آزر کہنے لگا مجھے پتا چل گیا تو میری بات کے خلاف ہے، میں بت بناتا ہوں خدا بناتا ہوں، تو ان کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ وہ تھوڑا سا موقع مل گیا خلیل اللہ کو، فرمانے لگے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب مقدس میں ذرا ذکر تو کرو ابراہیم علیہ السلام کا، کتنے سچے پیغمبر تھے۔ انہوں نے اپنے باپ سے کہا اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرے ابا جان ان خداؤں کی ان بتوں کی پوجا کرنے سے کیا فائدہ جو نہ نفع پہنچا سکے نہ نقصان پہنچا سکے نہ دیکھ سکے نہ سن سکے۔ آج سارا جہان کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا والد پاگل تھا، وہ لوگ بڑے بے وقوف اور احمق تھے جو پتھروں کو خدا مانتے تھے، جو نہ سنے نہ دیکھے نہ نفع نقصان کے مالک بن سکے۔ ارے تم کون سے عقل مند ہو، آج تم نے خدا کو چھوڑ کر خدا کے بندوں کو مشکل کشا سمجھا ہوا ہے۔ کیا آج لوگ نہیں کہتے فلاں یوں کر دے گا، فلانا ملک کو آسمان میں لے جائے گا، فلانا ملک کو چاند پہ پہنچا دے گا، فلانا ملک کو یوں کر دے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او ظالمو تم اپنی زبانوں سے کیا بک رہے ہو، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کون ہے مجھ سے بڑا بادشاہ، کون ہے زمینوں کا مالک، کون ہے آسمانوں کا مالک۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکتیں میرے ہاتھ میں ہے، راج سارے جہان میں میرا۔ خامخواہ لوگ اپنے آپ کو خدا بنائے بیٹھے۔ فرمایا جو میں نے قرآن بھیجا ہے، جو تمہارے لیے ضابطہ بنا کر کے بھیجا ہے، جو دستور بنا کر کے بھیجا ہے، تمہیں اس کی پیروی کرنی پڑے گی۔ اگر تم اس کے علاوہ اور نظریات لے کر آؤ گے اور دستور زندگی بناؤ گے اور اپنے طرح طرح کے آئین بنا کر کے بیٹھو گے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے آئین میں تم شرک کرو گے، پھر میرے یہاں تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ خدا کا بھیجا ہوا دستور، خدا کا بھیجا ہوا آئین اور امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دستور، اس کی خلاف ورزی دیکھنا آنکھوں سے کتنی غلطی ہے۔ آج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک کی کروڑ رحمت نازل ہو اس مرد قلندر کی قبر مبارک پہ آمین کرو۔ لاہور میں تقریر فرمائی اور موقع تھا، راجپال نے رنگیلہ رسول کے نام سے ایک رسالہ کتابچہ لکھ مارا، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ یہ بھی وہی وقت تھا، شاہ جی نے تقریر فرمائی، دائیں طرف علماء بیٹھے تھے، سامنے مجمع بیٹھا تھا، بائیں طرف کچھ اوباش قسم کے لوگ بیٹھے تھے نوجوان۔ شاہ جی نے پہلے دائیں طرف منہ کر کے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ علماء کی جماع وہ سامنے دیکھو، ایسا صدیقہ دوپٹہ لہرا رہی ہے اور تم سے سوال کرتی ہے کہ تمہارے ابا کی آبرو پہ کافر نے ہاتھ ڈالا ہے۔ اور پھر بائیں طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا نوجوانوں وہ دیکھو اپنی قبر سے فاطمہ الزہرا نکل آئی ہے اور دوپٹہ اتار کر کہہ رہی ہے کہ نوجوانوں تم کہاں سو گئے، کالی کملی والے کی عزت پہ ہاتھ مارا۔
मेरे अब्बा की आबरू पे लोगों ने हाथ मारने शुरू कर दिए, तुम किसका कलमा पढ़ो। नमाजी भी बैठे थे, हाजी भी थे, गाजी भी थे, नेक परहेजगार सखी भी थे, खैरात करने वाले भी थे, मगर उन नौजवानों में एक नौजवान है, आलिम नहीं, हाफिज नहीं, कारी नहीं, हाजी नहीं, बल्कि पुख्ता लंबा चौड़ा नमाजी भी नहीं। बस वहीं से दिल में सोच बैठा, मेरी जिंदगी काहे की लानत है जिंदगी पे, मैं दुनिया में जिंदगी गुजार रहा हूं, काली कमली वाले की जात पे हरफ आए, मेरी जिंदगी किस काम की। डर गया और जाके खामोश लेट गया। अम्मा ने पूछा क्या बात है, किसी से लड़ झगड़ करके तो नहीं आया, उदास सा क्यों है। कहने लगा नहीं नहीं, लड़ाई मैंने किससे करनी है। अम्मी जान कहने लगी परेशानी की क्या बात है, चंद दिन तेरी शादी के बाकी, अब तो खुशी खुशी रहा कर। आंखों में आंसू ले आया और कहने लगा अम्मी जान शादी मुलतवी कर दे, मेरी शादी को मुलतवी कर दे। उसने कहा क्यों। कहने लगा अब तो शादी कहीं और ही जाके करनी है, अब यहां शादी नहीं करनी। छुपे छुपे छुरा बना रहा, तैयारी कर रहा है। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने काली कमली वाले के दामन पे हाथ मारा, जिसने सरकार मदीना की आबरू पे हाथ डालने की कोशिश की, जिसने शहंशाह कायनात की इज्जत पे हाथ साफ करने की कोशिश की। अब दोनों दुनिया में नहीं रहेंगे, या राजपाल रहेगा या इल्मुद्दीन रहेगा, दोनों नहीं रहे। तैयारी कर रहा है। अम्मी कहती है इस तरीके से परेशान ना हो, मैंने तो तेरी शादी की तैयारी की हुई है, बड़ी खुशी का वक्त है, अनकरीब तेरी दुल्हन को ले आऊंगी, घर में बागो बहार होगी। इल्मुद्दीन कहने लगा बस अम्मी जान शादी हो चुकी, बागो बहार तो अब किसी और ही जगह आए तो आए। आखिरकार माँ बेटों में गुफ्तगू जारी रही। सोचा कि मेरी माँ कहीं रो रो कर न मर जाए, फिर आखिर इसरार के बाद बता दिया कि अम्मी जान शादी का प्रोग्राम बिल्कुल मुलतवी करता हूँ, और अब सरकार मदीना के रसूलुल्लाह के दुश्मन को जब तक खत्म न कर दूं उस वक्त तक मुझे चैन नहीं आए। माँ भी माँ थी, दामन फैला दिया, डोली फैलाकर कहने लगी मेरे बच्चे और नौजवान, अगर तेरे ऐसे अज़ाई में इरादे हैं, मैं गरीब, मैं अनपढ़ औरत अल्लाह पाक की हुजूर में दुआ मांगती हूँ, मौला मेरे बच्चे को कबूल फरमा। दुआ मांग रही है, मशवरे नहीं करता, तदबीरें नहीं बनाता, तजवीजें नहीं करता, यार दोस्तों से पूछता नहीं फिरता, जिसने कुछ करना हो वो नहीं पूछा करता। मैं छुरा लिया और अनारकली के बाजार में पहुंचा, और वहां जाकर के राजपाल को छुरा मारा, और उसे खत्म करने के बाद खुद थाने में पेश हो गया। अंग्रेज का जमाना था, आखिर गिरफ्तार तो होना ही था। मियां वाली जेल में डाल दिया गया। बम्बई से बड़े बड़े वकीलों को बुलाया, पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना जो उस वक्त वकालत किया करते थे, उनको बुलाया गया। तो जब मुलाकात की जेल में, तो यूं कहा कि इल्मुद्दीन इनकार तू कर दे, छुरा मैं लूंगा। उसने कहा कैसे, कि इससे इनकार कर दे कि राजपाल को मैंने नहीं मारा। तो कहने लगा नमाजी मैं नहीं, हाजी मैं नहीं, लंबे चौड़े परहेजगार मुत्तकी मैं नहीं, तस्बीह मैंने नहीं फेरी, तिलावतें मैंने नहीं की, अरे सारी उम्र गुनाहों में गुजारी, एक ही तो नेकी की है, उसी से इनकार कर दो। तुम्हें किसने कहा कि मेरा प्रोग्राम बचने का है, मैं बचने का इरादा ही नहीं रखता। चुनाचे साहब कह दिया वकील साहब ने कि बचना मुहाल है, बस किस्सा खत्म है, ये इनकार नहीं करेगा, बचेगा नहीं। चुनाचे सजाए मौत आखिर हुई। मौलाना काजी हसन अहमद शुजाबादी सब कहते रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जिस वक्त जेल में मुलाकात करने गए, तो जेल के सुपरिटेंडेंट ने बतलाया कि रात को इल्मुद्दीन की कोठरी से ऐसे नूर की रोशनी निकलती है, आसमान तक बुलंद हो जाती। तमाम लोगों ने देखा, सब लोग देखते। बिलाखिर वो घड़ी आ पहुंची, सजाए मौत हो गई, फांसी का वक्त करीब आ गया, फंदे के करीब पहुंचा। अजीज रिश्तेदार आए, मिलने जुलने वाले लोग, मुसलमान हमदर्द आदमी कहने लगे इल्मुद्दीन कोई तमन्ना हो तो बताओ, कोई आरज़ू हो तो कह लो, किसी किस्म की हसरत हो तो बयान करो। बंदा पकड़ कर कहने लगा बस अब एक ही तमन्ना है, एक ही आरज़ू है, एक ही हसरत है, और वो ये कि जो तजल्ली, जो नूर, जिस चीज का दीदार जेल की कोठड़ी में बार बार हुआ, इल्मुद्दीन की तमन्ना बस अब हर वक्त वही दीदार करता रहूं।
علم الدین تو دنیا میں اب نہیں رہے گا، تیرا آخری وقت آ پہنچا، بندہ تیرے سامنے پھانسی کا موجود ہے، چوم کے کہنے لگا لوگوں تمہاری نظروں میں یہ موت کا پھندا ہے، میری نظروں میں محبوب کو ملنے کا دروازہ ہے۔ تم اس کو موت کا پھندا کہتے ہو، میں اسے آقا سے ملنے کا ایک دروازہ کہتا ہوں، ادھر موت آئے گی ادھر میں اپنے آقا سے ملوں، مجھے بڑی خوشی ہے، میں غم میں جان قدم نہیں دے رہا، بس یقین بیٹھ جو گیا۔ دیکھا دنیا نے کہ دنیا کے سامنے کیا ہوا، اور صحابہ کرام کا تو کیا کہنا کہ انہوں نے اپنے اپنے وقت میں اور اپنے اپنے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک حکم پہ جان کی بازی لگائی۔ توحید باری تعالیٰ صحابہ کرام جب بیان کرتے تھے، اپنے ایمان کا اعلان کرتے تھے تو سارے کافر دشمن ہو جاتے تھے، اپنے بھی پرائے، یاریاں ٹوٹتی تھی، رشتہ داریاں ٹوٹتی تھی، عزیز و اقارب الگ ہوتے تھے، مقام جاتا تھا، حتیٰ کہ وطن کو بھی خیر بات کہنا پڑا صحابہ کرام، اور دوسری طرف ان کو تمام چیزیں یوں میسر تھی۔ حضرت زید بن حارثہ سب کہتے رضی اللہ تعالیٰ غلام ہیں، بکتے بکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، حضور نے خرید لیا، والد کو پتا چلا کہ میرا بیٹا مکے میں ہے، تلاش کرتے کرتے حضور کے پاس آ پہنچا، حضور نے فرمایا میں نے تجھے آزاد کر دیا، تو اپنے باپ کے ساتھ جا سکتا ہے۔ زید بن حارث کھڑے ہو کر کے کہنے لگے میں اپنے باپ کے ساتھ تو تب جاؤں جب مجھے سرکار مدینہ جیسا شفیق باپ کہیں اور ملتا۔ کس قدر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیمانہ اور قریبانہ زندگی ہے کہ صحابہ کرام کو یوں گرویدہ کرتی۔ لیکن ظالموں نے، دشمنان دین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بخشا، رات دن پروگرام بناتے تھے، ہر وقت تجویزیں لگاتے تھے، کون سی صورت ہے ان کو ختم کرنے کی، کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ایک وقت پروگرام بنایا کہ بھی سارے اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس چلو، پھر کوئی بات بنے گی۔ غلط کار لوگ رات دن تجویزیں ہی بنایا کرتے ہیں۔ اکٹھے ہو کر کے آ گئے ابو طالب کے پاس اور آ کر کے کہنے لگے ابو طالب تیرے بڑھاپے کا لحاظ ہے، تو مکے کا سردار ہے، بڑا معزز آدمی ہے، ورنہ اس نبی کو تو نعوذ باللہ ہم نے کبھی سے اڑا دیا ہوتا، ہم کوئی تھوڑے، توبہ، ہماری طاقت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ تیری سرداری کا لحاظ ہے، تیرے بڑھاپے کا لحاظ۔ ابو طالب کہنے لگا کیا بات، تمہیں کیا تکلیف پہنچی؟ لگا یہ تمہارا بھتیجا ہمیں ہر وقت گالیاں نکالتا ہے، ہر وقت ہمیں گالیاں دیتا ہے تمہارا بھتیجا۔ ابو طالب نے حضور انور سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بلوا پھینکا، حضور تشریف لے آئے۔ ابو طالب کہنے لگے او میرے یتیم بھتیجے، یہ مکے کے لوگ شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں تیرا بھتیجا گالیاں نکالتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان ساری عمر میں کبھی بھی کسی کو کسی حال میں بھی گالی نہیں دی، پتھر میں نے کھائے، مار میں نے کھائی، رات دن ان کی مار سہتا ہوں، میں نے تو کبھی گالی تو کیا بد دعا بھی نہیں دی۔ مکی کا کون سا چوک ہے جس میں انہوں نے مجھے نہیں مارا، کون سی وہ جگہ ہے؟ صحابی کہتا ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے چوک میں کھڑے ہو کر لوگوں کو قرآن مجید سنا رہے ہیں، میں اس وقت تک مسلمان بھی نہیں تھا، میں نے دیکھا چاروں طرف کافروں کا مجمع لگا ہوا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی اینٹ مارتا ہے، کوئی روڑے مارتا ہے، کوئی ہڈی مارتا ہے، پھینک کر چاروں طرف سے مار پڑ رہی ہے، اور سرکار مدینہ بلا تامل قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں، زخموں سے خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں۔ ایک عورت نے کوٹھی پہ سے آواز دی اے زینب تم کہاں چلی گئی، تمہارے ابا کو لوگوں نے لولوان کر دیا۔ حضرت زینب اپنے گھر سے نکلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا پیالہ لے کر، زینب کی آنکھوں نے دیکھا سرکار مدینہ کا تمام جسم زخمی ہے، لہو میں کپڑے بھی تربتر ہے، شرابور ہے۔ بیٹی اپنے باپ کو لپٹ گئی، ابا جان گھر چلو، یہ لوگ کیوں مارتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ مار کیوں پڑی؟ کیا ہوا؟ آپ تو کسی کا مال نہیں چھینتے، ادھار لے کر واپس کرتے ہو، محافظت کرتے ہو، سب کی عزت کرتے ہو، صلہ رحمی فرماتے ہو، آپ کو لوگ کیوں مارتے ہیں؟ فرمایا بیٹی تجھے معلوم نہیں، میں ان تمام لوگوں کو یہ کہتا ہوں ساری کائنات کا مالک وہ ایک خدا ہے، اس پر یہ برف پھیرتا ہوں، اس کی یہ وجہ ہے ان سب کے ناراض ہو، میں خدا کا قرآن سناتا ہوں، اللہ کی توحید کا پیغام ان تک پہنچا۔
مورخین نے لکھا ہے حضرت زینب نے پانی کا پیالہ پیش کر دیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ مبارک میں لے کر کلی جو کی تو منہ سے لہو آئے۔ وہ مار صحیح ہے کالی کملی والے نے، خدا کی قسم حضور فرماتے ہیں بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کی راہ میں جتنی میں نے مار کھائی اس زمین کے اوپر اس آسمان کے نیچے اتنی کسی نے مار نہیں کھائی۔ اور بلکہ ایک مقام پہ آتا ہے یوں فرمایا کہ اور تو اور رہے غیر تو غیر رہے، میری پیدائش کے وقت میں جس چچا نے مٹھائی بانٹی تھی، جس نے باندیا غلام آزاد کیے تھے، میرے بدن پہ میرے جسم پہ ایسی جگہ نہیں جہاں پہ سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا۔ کوئی مذاق ہے؟ ابو طالب کے سامنے حضور بیٹھے ہیں، فرمایا چچا جان میں نے تو کبھی کسی کو گالی نہیں دی، میرا گالی دینے کا پروگرام ہی نہیں، مزاج ہی نہیں، میں کیوں گالی دوں کسی کو؟ وہ وہیں پہ بیٹھے تھے، مکے کے جو بڑے بڑے شیطان تھے وہ وہیں موجود تھے، کہنے لگے کون کہتا گالی نہیں دیتے، ہر وقت نکالتے ہو گالیاں؟ لیکن نہ میں نے گالیاں کب نکالی؟ انہیں کہتا نہیں کہ سارے جہان کے خدا جھوٹے ہیں، تمام خدا غلط ہے، بس ایک خدا صحیح ہے، وہی احکم الحاکمین۔ انہوں نے کہا یہ گالی ہے؟ ہاں یہی تو گالی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک اگر یہ گالی ہے تو مجھے خدا کا حکم ہے کہ میں یہ پیغام پہنچاتا رہوں چاہے میری ہڈیاں بھی ختم کر دیں۔ ابو طالب بیچارہ کیا سمجھتا؟ وہ سمجھا کہ ضد کر رہے ہیں، ضد ہو رہی ہے۔ آیا کہہ بیٹھا، کہنے لگا میرے بھتیجے اب اگر تو ان کی بات کو نہیں مانتا تو آج کے بعد میرا سہارا نہ تکنا۔ یہ سہارے والا مسئلہ بڑا غلط ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جی میرے ماں باپ ہے، اگر میں کما کے نہ کھلاؤں تو وہ بھوکے مر جائیں گے۔ کوئی کہتا ہے جی میرا استاد ہے، اگر ہم نہ اس کو کھلائیں تو وہ مر جاتا۔ مقتدی کہتے ہیں کہ اگر امام کو ہم نہ کھلائیں تو اس کا تختہ کبھی سے نکل گیا ہوتا۔ یہ سہارے اللہ پاک نے سارے سہارے توڑے۔ ابو طالب کہنے لگا میرا سہارا نہ تکنا، میں اب تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ سرکار دو عالم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا چچا جان آج تک تم نے غلط سمجھا کہ میں تمہاری کمر پہ تمہارے بلبوتے پہ یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ ہٹو آپ بھی ایک طرف ہو کے دیکھ لو، وہ خدا میری حفاظت کرنے، وہ مالک کائنات، وہ بے نیاز خدا ہے، وہی میری حفاظت کرے۔ مکے کے لوگ پہلے تو اکڑے، کفر کی یہ عادت ہے پہلے اکڑتا ہے، بڑا زور دکھاتا ہے ہم یوں کر دیں گے، دیکھنا جی ابھی رگڑ دیتے ہیں، اور جب سامنے آئے اسی وقت ہی کر کے چپ ہو جاتے ہو، نہیں جی نہیں اسی میں گل کی جاتی کو لڑا لگے، بس فوراً ڈھیلے پڑ جاتے اسی وقت۔ پہلے دماغ میں تھوڑی سی خرخشی ہوتی ہے، جب سامنے آیا حق، جال حق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب حق آئے گا باطل بھاگے گا، اسلام آئے گا تو کفر کا ستیہ ناش اور بیڑا غرق ہوگا، رہ ہی نہیں سکتا کفر۔ اور مجھے افسوس ہے کہ آج کی دنیا میں تمہارے پاس 6666 قرآن کی آیات موجود ہیں، ارے 8 لاکھ سے زیادہ پیغمبر کے ارشادات کا ذخیرہ موجود ہے، 1,29,000 صحابہ کرام کے قول و افعال اور عمل موجود ہے، اور بڑے بڑے بزرگ اور ائمہ کی زندگی موجود ہے۔ آج بھی لوگ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں کیڑے پاسے حق ہے، سانو تے ایویں نظرتا ہے، کتنے بڑی بے ایمانی کے الفاظ ہیں۔ کاکا جے ہن تک پتہ نہیں لگا تو پھر لگنا ہی نہیں، جب تک پتہ نہیں لگا پھر لگے گا قبر میں، پھر آگے پتہ لگے گا، پھر پرسنات میں پتہ لگے گا، پھر موت کے جھٹکے کے وقت پتہ لگے گا۔ اگر اب بھی تجھے قرآن سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آئے گا ہی نہیں، پھر کب آنا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں دخل اندازی کرنے والے لوگ دنیا میں اس قدر ذلیل ہو کر کے مرے کہ تاریخ آج ان کے بعد کوئی اور ایسی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ فرمایا فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل بھی ڈھیلے نہ پڑے، ان کے پیچھے نہ لگنا، میں خدا آپ کا نگہبان اور محافظ ہوں، کوئی پرواہ نہ کرو، آپ ہیں اور میں ہوں، بس کسی کی کیا حاجت باقی۔ تو صحابہ کرام نے اپنے اپنے وقت میں ایسا انداز اختیار کیا، اللہ غنی، مرد تو مرد رہے، عورت ہے، عورت ساتھ ہے، اور کتنی خوش نصیب مائی ہے
खामिन भी सहाबी, बेटा भी सहाबी, खुद भी सहाबिया, खुद भी सहाबिया। अरे कुर्बान कर दूं दो जान की दौलत है उस माई के जूते से उड़ी हुई खाक पे जिसका पूरा घराना काली कमली वाले का गुलाम बन चुका हो, और गुलाम भी इस तरह का। अबू जहल को मक्के में सिर्फ सुमैया मिलती थी, उसे और कोई ना मिला। इसे ढूंढ कर क्यों लाया? ईमानदार और भी तो थे, इसके बेटे को पकड़ के लाता, इसके खामिन को पकड़ के लाता, खानदान के और लोगों को इस तरीके से क्यों नहीं मारा? इसलिए कि बेटा जवान था, खामिन भी ताकतवर था और लोगों के जानों में जान थी। अबू जहल मक्के का बदमाश था, कहने लगा कमजोर को मारना आसान है, कमजोर को मारना आसान है। सुमैया इस कदर बुढ़ेपा तय कर चुकी थी, गर्दन हिलती थी, जुबान तुतलाती थी, हाथ हरकत करते थे, गर्दन में हाथ पांव में रासा आ चुका था, लेकिन खुदाबंद जुल जलाल का दिया हुआ ईमान और नबी का अता करदा कलमा और अल्लाह की तौहीद को सुमैया ने अपनी रगों में ऐसा बसाया था कि जमीन और आसमान हिल सकते हैं पर सुमैया के ईमान में फर्क नहीं आ सकता, इतना मजबूत ईमान था। अबू जहल सारे मक्के में से ढूंढ के लाया बुढ़िया को। पता चला ये जो कमजोरों को लोग मारा करते हैं, गरीबों को सताया करते हैं, महकूमों पे जुल्म किया करते हैं, पता चला कि इन शैतानों ने ये चाल अबू जहल से सीखी है और उसी की नस्ल हो तो कोई पता ही नहीं, वरना और मक्के में मिल सकते थे। सुमैया को छांट के क्यों लाया? इसलिए कि ये बूढ़ी है, कमजोर है, डर जाएगी, उम्र रसीदा औरत है, घबरा जाएगी, बुढ़ेपे में वैसे भी दिल कमजोर हो जाता है। लाकर मैदान में खड़ी कर दी, पैरों में रस्सी बांध दी, हाथों में रस्सी बांध दी और बर्छा लेकर कहने लगा सुमैया अब दो रास्ते हैं, या जान बचा या ईमान बचा, तीसरा रास्ता नहीं है। सुमैया फरमाने लगी ओ जालिम तू क्या समझता है, जो बर्छा तू मुझे मारने के लिए दिखाता है मैं तो महबूब का दरवाजा खोलने के लिए इसको चाबी समझती हूँ। तू मुझे बर्छा दिखा रहा है मारने के लिए, और मरने में मेरे देर क्या है? बेहतर होगा कि बर्छा तेरा हो, सर मेरा हो, डर मेरे आका का हो और मैं जाकर कहूँ कि मैं हाजिर हो गई हूँ। इससे बड़ी क्या शहादत हो सकती? मुझे और क्या चाहिए? हज़रत सुमैया खड़ी है, सहाबा कहते हैं कोई घबराहट नहीं, किसी तरह की परेशानी नहीं। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवान बेटा हुजूर की खिदमत में पहुंचा और जाके कहने लगा या रसूल अल्लाह जरा तशरीफ तो लाओ, मेरी बूढ़ी अम्मा का हाल तो देखो। हुजूर तशरीफ लाए, कितने बेकस और मजबूर होंगे उस वक्त में मुसलमान कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा सुमैया को बंधा हुआ तो आंख में आंसू आ गए और फरमाया अम्मार इसी वक्त दौड़ के जाओ, सुमैया को जाके बहिश्त की बिशारत सुना और जाकर के मैं नबी का सलाम पहुंचा। क्या खुशनसीब माई है, आखिरी वक्त में तुझे पैगंबर का सलाम आ रहा है, शहंशाह कायनात का तुझे सलाम मिला। इसलिए नहीं कि तू बंगले से निकल रही है, इसलिए नहीं कि तू कोठी से निकल रही है, इसलिए नहीं कि तू वजीर आजम की बीवी है, इसलिए नहीं कि तू गवर्नरों के खानदान से है, इसलिए नहीं कि तू दुनिया में बहुत ज्यादा हसीन और जमील है, बल्कि इसलिए कि आका की गुलामी का फंदा तुमने वो मजबूत डाला है कि तुम अपनी जान का कीमत तो बनवा सकती हो पर ईमान के मैदान से पीछे हटने के लिए कतन तैयार। सुमैया के बेटे ने आकर के सलाम पहुंचाया, नबी का पैगाम और बिशारत दी तो मुस्कुरा रही हैं, काफिर हैरान खड़े हैं। हम तो कहते थे बुढ़िया घबराएगी, ये थर थर कांपने वाली, ये ज़ईफा, ये कमजोर, ये नातावा, हमने तो सोचा था ये फिर जाएगी तो और भी फिरेंगे, अरे बूढ़ी का ये हाल है तो जवान क्या करेंगे। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिल्कुल आराम से खड़ी है, बार बार चारों तरफ से काफिर डरावा दे रहे हैं, अभी अभी तेरे टुकड़े कर दिए जाएंगे, अभी अभी तुझे चीर दिया जाएगा, अभी अभी तुझे तेरा कीमा बना दिया जाएगा, अभी तुझे यूं मारा जाएगा। सुमैया कहने लगी बात ही कोई नहीं, मेरे यहाँ मरने जीने का फर्क खत्म हो गया। क्यों? इसलिए उल्फत में बराबर है, वफा हो या कि जफा हो, हर चीजों में लज्जत है गर दिल में मजा हो। तुम मुझे मरने से डरा रहे हो, अरे ये जो वक्त गुजर रहा है मुझे ये शाक मालूम होता है, जल्दी करो मुझे मेरे महबूब से मिलाओ। ये मौत मेरे लिए दरवाजा बनेगा, मैं अपने परवरदिगार से
ملوں گی، میں اپنے کلمے کی شہادت دوں گی، میں اپنے مضبوط ایمان کا اظہار کروں گی، میرے یہاں گھبراہٹ کا نام و نشان نہیں۔ اور مفت کا ڈراوا نہیں تھا، چنانچہ ابو جہل آگے بڑھا، ارے بڑھے پہ ترس نہ کھایا، کمزور ہے، عورت ہے، مائی ہے، ضعیف ہے، برچھا مارا، ادھر ادھر اونٹ دوڑا کر سمیہ کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ مجال ہے جو ایمان میں ذرہ برابر بھی تسلسل آیا ہو یا گھبراہٹ آیا ہو، ارے ایمان ہو تو ایسا ہو، خدا کے قرآن کی عظمت ہو تو ایسی۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں اور ذرہ برابر بھی تکلیف کا تحمل کرنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں۔ ہزارہ واقعات ہیں صحابہ کرام کے، ارے جنہوں نے اللہ کو اپنایا، مجدد الفسانی کو قوالیار کے جیل کے قلعے کے اندر خدا کو پکارنا پڑا اور خداوند عالم کے نام کی ضربیں لگائی۔ ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا، علامہ ابن تیمیہ مرحوم کا جنازہ دمشق کی جیل کے مینارے سے اعلان ہو کر کے باہر آتا ہے۔ کون ہے جس نے مصیبت نہ سہی؟ اور تمہارے قریب کی بات ہے، یہ ہندوستان کا بادشاہ ظفر انگریزوں نے قید کر لیا، قید کر کے رنگول لے گئے، ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ ایک انگریز افسر نے آ کر کے کہا کہ دوپہر کے وقت تمہاری دعوت ہے۔ شاہ ظفر حیران ہے، کہاں میں قیدی اور کہاں میری دعوت؟ کیا بات؟ نہیں، انگریز گورنمنٹ نے تمہاری دعوت کی ہے۔ انگریز بڑا بے ایمان تھا، اس نے جس طرح کی گولی کوئی کھاتا دکھائی دیا ویسی گولی ماری، کسی کو سر کا لقب دے دیا، کسی کو جائیداد اور مربے اور جاگیریں دے دی، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، تاکہ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں سے غداری کرتے رہے۔ اور شادہ سے ان مسلمانوں کو بھی آج تک بعض لوگ غداری کرتے چلے آتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں۔ اچھا کیا نشانی ہے جی مسلمانی کی؟ یہ دیکھو نا جی، میرا ابا سر تھا، سر، انگریز کا دیا ہوا لقب سر کا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ میرا باپ نمازی تھا، حاجی تھا، غازی تھا، مجاہد تھا، اللہ اس کے رسول کے احکام پہ مر مٹنے والا تھا۔ نہیں، انگریز کے گھوڑوں کی لید اٹھایا کرتا تھا، انگریز کے گھوڑوں کے خرخرے مارا کرتا تھا۔ یہ جو تمہیں بڑے بڑے آج بھی تنگ کرتے دکھائی دیں اور جنہوں نے ہمارے ملک میں 30 برس ہو گئے طوفان مچا رکھا ہے، یہ سارے انگریز کے گھوڑوں کی لید صاف کرنے والے لوگ۔ میں تھوڑا سا شہر سے باہر رہتا ہوں نا، اب دیہات کے لوگ کہتے ہیں ارے کاکا ہوں کیا ٹھیک ہے، ریڈیو تے ہر ویلے بانگ لگی رہتی ہے، ریڈیو تے ہوں تو بانگ کھلی ہے، 30 سال میں کبھی ریڈیو پہ اذان نہیں۔ وہ بدماشی پھیلائی ریڈیو ٹیلی ویژن کے ذریعے، وہ کنجر پنا پھیلایا کہ خدا کی زمین بھی پناہ پکارو۔ کنجریوں بدماش عورتوں کے گانے ہر وقت، بڑے خوش ہیں، سبحان اللہ، بغیرت بنا دیا گیا پوری قوم۔ اب پکڑانا خدا نے، اب خدا کو یاد کرتے یا اللہ تو ہی ہے، تو ہی مہربانی کرے گا ہوں نا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان اپنے انجام سے اس قدر بے خبر کیوں رہتا ہے؟ اسے کیوں یہ عقل نہیں کہ میں مر بھی سکتا ہوں، اونچ نیچ بھی ہو سکتی ہے؟ تو شاہ ظفر کی دعوت کی انگریز گورنمنٹ نے، اور پیروں کی بیڑیاں کھول دی اور ہاتھ کی ہتکڑی نکال دی اور کمرے میں جا کر کے بٹھا دیا، ہاتھ دھلائے، اور اس کے بعد برتن آنے شروع ہوئے، 1 آیا، 2 آئے، 3 آئے، یک کے بعد دیگرے 12 برتن آئے جن کے اوپر سرپوش ڈھکے ہوئے تھے۔ اور جب انگریز افسر نے شاہ ظفر کے سامنے آ کر کے وہ برتن اٹھائے اور سرپوش اٹھائے تو شاہ ظفر نے دیکھا کہ پہلے برتن میں سب سے بڑے بیٹے کا سر تھا، اور اس کے بعد اس سے چھوٹے کا سر تھا، اور پھر تیسرے کا سر تھا۔ شاہ ظفر کے 12 بیٹے تھے، 12 کے 12 بیٹوں کے سر شاہ ظفر کے سامنے برتنوں میں کاٹ کر رکھے ہوئے۔ تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے، ظفر رویا نہیں کہ ہائے میرے سارے بچے مر گئے، نہیں، تاریخ کہتی ہے شاہ ظفر نے مسکرا دیا اور کہا شاباش میرے بیٹو، خاندان تیموریہ کی نسل کو یوں ہی چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے حضور میں اسی طرح سے سرخرو ہو کر کے آئے۔ اس شاہی خاندان کی اولاد کو یوں ہی چاہیے تھا۔ مجھے تمہارا غم تھا کہیں میرے بعد یہ لوگ کافروں کی غلامی نہ قبول کر لے۔ میں اب خوش ہوں کہ تم بھی پہنچ گئے اور خدا کے یہاں میں بھی آ رہا ہوں۔ تو یہاں تو ایسے ایسے لوگ قریب ہی سے ہو گزرے، بات کیا ہے؟ یہی تمہارا ملتان شہر ہر وقت کا راجہ دیوان کی حکومت ہے، 600 ساڑھے 600 سال پہلے کی بات ہے۔
बेटे ने कलमा पढ़ा, मुसलमानों का अमल देखकर, कारोबार देखकर। आजकल तो कारोबार बड़ा अजीब है, जब तक एक आने का रुपया ना बनाओ उस वक्त तक तो कारोबार नहीं चलता। रमजान शरीफ से पहले कोई 2, 2.5 रुपए 3 रुपए नींबू नहीं खरीदता था, और चांद दिखते ही यार लोगों ने 20 रुपए कर दिए, और 20 रुपए नींबू बेचे ताकि रोजा खोलने वाले लोग आखिर लेंगे ही। और उसके बाद नारा उठाया कौमी इत्तेहाद जिंदाबाद। ही अच्छा कौमी इत्तेहाद है भाई, रुपए के 20 बनाने और लेंगे कौन? रोजा रखने वाले। तो तुम रोजा रखने वालों की खाल उतारने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हें यह हक किसने दिया? तुम्हें यह मसला किसने समझाया कि जो अल्लाह और उसके रसूल के काम को पूरा करते हो और प्यास की वजह से अगर तुमसे वो सौदा खरीदने आए तो तुम उसकी खाल उतार लो? बड़ा खुश हो है कि अजी तो कारोबारी मामला है। अच्छा, कारोबारी मामले में अगर किसी की जेब काट ले तो कोई हर्ज नहीं। मिलावट रमजान में हमने नहीं छोड़ी, ब्लैक मार्केट रमजान में हमने नहीं छोड़ा, झूठ बोलना रमजान में हमने नहीं छोड़ा, गाने सुनने और गाने गवाने हमने रमजान में नहीं छोड़े। फिर रमजान की बरकतें मुझे और आपको मिले कैसे? फिर कुरान की खैर और बरकत हमें मिले कैसे? फिर हमारी दुआएं कबूल हो तो कैसे? तो मैं अर्ज कर रहा था, सहाबी है, इब्ने हुज़ैफा है, सब कह दो रज़ियल्लाहु ताला। ईसाई बादशाह के यहां गिरफ्तार हो गए। सहाबा किराम तो घर बैठकर कभी सोए ही नहीं, कभी पैर फैलाकर बेचारे सोए ही नहीं, बस जिहाद फी सबीलिल्लाह में लगे रहते थे। हर वक्त अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों को लोगों तक पहुंचाने के लिए मरते थे हर वक्त और मारते थे, परेशान होते थे। सारी जिंदगी सहाबा किराम के जिहाद में गुजर गई। यूं ही तो नहीं, अल्लाह पाक के नबी ने फरमाया कि जिहाद की राह में जब आदमी निकलता है इस्लाम को चमकाने के लिए, कुफर को मिटाने के लिए जो कदम उठते हैं और कदम पर जो गर्द गुबार पड़ती है, तेरे नबी का फरमान है कि उस जगह जहन्नुम की आग हराम कर दी जाती है। बशर्ते नीयत ये हो कि मैं इस्लाम को चमकाऊंगा। ये नीयत ना हो कि अगर मेरी वजारत बन गई तो 10-20 टरकों के लाइसेंस पहले मैं लूंगा भाई। ये नीयत ना हो। देखो जी, आखिर अपना यार है ना, अपना रिश्तेदार है, ये जो मेंबर बन गया ना तो इंशाल्लाह फिर सीमेंट की कानून कोई कमी नहीं रहनी। पहले नीयत अगर ये है तो इस्लाम की चमक का, बल्कि सिर्फ रज़ाए इलाही मकसूद हो, नबी की इताअत और गुलामी मकसूद हो, फिर बात बनेगी। इब्ने हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 2 सहाबियों के साथ गिरफ्तार हो गए। बादशाह वक्त ने, ईसाई ने सबसे पहले वही बात की जो काफिर लोग किया करते हैं। ये पुराना तरीका है, जो हमारा साथ देगा हम उसे यूं देंगे, हम उसे मुरब्बे देंगे, हम उसे जागीर देंगे, हम उसे किले देंगे, खुदा जाने क्या क्या तरीका, ये वहीं से निकला हुआ है पुराना। इब्ने हुज़ैफा को बिठा करके ईसाई बादशाह कहने लगा, अगर तुम ईमान का इनकार कर दो, कलमे का इनकार कर दो, तो मैं 3 रियासत तेरे हवाले कर दूंगा, तुझे 3 रियासत का मालिक बना दूंगा। इब्ने हुज़ैफा जवाब दे फरमाने लगे, ओ जालिम, तो काफिर, तू मुझे दुनिया का लालच देता है, मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मेरे नबी ने जो बिशारत दी है, इतनी बड़ी बहिश्त मिलेगी जो तेरी पूरी रियासत से भी 100 गुना बड़ी होगी, तेरी पूरी रियासत से 100 गुना बड़ी होगी, जो अल्लाह के नबी ने बहिश्त का मुझसे वादा फरमाया। लगा अच्छा। दूसरी सट मारी, ये उससे ज्यादा नाजुक है। उन्होंने कहा, इब्ने हुज़ैफा, अगर तू कलमे का इनकार कर दे, बड़ी खूबसूरत मेरी बेटी है, मैं तेरी साथ शादी कर दूंगा। ये बड़ी नाजुक सट है, इसका झेलना बड़ा मुश्किल है। पहले जमाने में लोग बड़े बड़े करते थे कि अगर तुम हमारे मजहब में दाखिल हो जाओ तो यूं करेंगे, हम तुझे यूं रिश्ता दे देंगे। आजकल भी करते हैं, ये बड़ों बड़ों में यूं ही है, और क्या इनके पास और क्या रखा है? शराफत थोड़ा ही होती है, बस यही है कि आओ मिलो जुलो खाओ पियो, मौत आई तो मर जाओ बस। इब्ने हुज़ैफा ने फरमाया कि मेरे नबी ने जिन हूरों का मुझसे वादा फरमाया है, अगर वो दुनिया में थूक दे तो पूरी दुनिया खुशबू की वजह से बेहोश हो जाए। मेरे नबी ने जिस कलमे की बरकत से, ईमान की बरकत से जिस बहिश्त का वादा फरमाया है, अगर उसकी हूर का जूते का तस्मा नजर आए तो पूरी दुनिया उस खूबसूरती की वजह से मदहोश और बेहोश हो जाए। मेरे जैसा होता ना तो उसी वक्त नऊज़ुबिल्लाह तौबा मेरी, क्योंकि हमारा ईमान कहां से आया इतना मजू। हम तो कहते ले भाई पढ़ा उन बुरा वेखी जाएगी, फिर कलमा के दिन चल फिर कलमा पढ़ ले। आज तो लोग कहते हैं चलो उधर जिधर की हवा, चट लगाना चाहिए, मौका देखो जी में, मौका हुए गुजारा करो।
ارے موقع مرتے وقت ایمان کا موقع ہے، اگر ایمان نہ